بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 روزہ علم میراث کورس کا پہلا سبق ہے جو کہ 4 اپریل 2020 کو ہو رہا ہے۔ اس آن لائن علم میراث کورس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث، یعنی علم میراث کا خلاصہ اس میں بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2 معرفت الورثہ، یعنی ورثہ کی پہچان کہ کون وارث ہے کون وارث نہیں ہے۔ نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، کہ ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر 4 متفرقات، یعنی خنثی، مرتد اور حمل کی میراث کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو ترتیب وار ہم بیان کریں گے۔ تو خلاصۃ المیراث میں 3 امور ہے۔ نمبر 1 الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، کہ میت کی ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2 ترتیب و تقسیم الترکہ، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب۔ نمبر 3 موانع الارث، کہ وراثت سے کن امور اور کن وجوہات کی بنا پر بعض افراد محروم ہوتے ہیں۔ تو میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، اس سے مراد میت کے دفن تک تمام ضروری اخراجات اس کی ترکہ سے نکالے جائیں گے، مثلا کفن، غسل دینے والی کی اجرت، قبر کی کھدائی وغیرہ کی اجرت، تو یہ تجہیز اور تکفین میں داخل ہے۔ دوسرے نمبر پر تجہیز اور تکفین سے جو باقی مال بچ جائے اس سے میت کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر تجہیز اور تکفین اور قرض کی ادائیگی سے جو باقی مال بچے اس کی 1/3 کی حد تک اس میں وصیت کو نافذ کیا جائے۔ اور نمبر 4 بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ مثلا ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا ترکہ 100 روپے ہے، 20 روپے تجہیز اور تکفین میں خرچ ہوئے، 20 روپے قرض کی ادائیگی میں خرچ ہو گئے، باقی بچ گئے 60 روپے۔ تو اب وصیت، جائز وصیت کو اس 60 روپے کی تہائی میں نافذ کیا جائے گا۔ تو 60 کا تہائی جو ہے 20 بنتا ہے، یہ 20 روپے وصیت میں چلے گئے، باقی بچ گئے 40 روپے۔ اب وراثت کی تقسیم جو ہے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے مطابق ان 40 روپوں میں ہوگی۔ اب اس ترکہ کو تقسیم کرنا کیسے ہے، تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے، ورثہ اس کے کتنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس ترکہ کو ذوی الفروض میں تقسیم کیا جائے گا۔ ذوی الفروض کی وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور ذوی الفروض سے اگر کچھ مال باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو پھر وہ مال عصبہ کو دیا جائے گا۔ اگر عصبہ نہ ہو اور پھر مال کچھ باقی بچ جائے تو پھر ذوی الفروض نسبی پر اس کو رد کیا جائے گا، یعنی میاں بیوی کے علاوہ باقی جو ذوی الفروض ہے ان پر یہ مال واپس رد کیا جائے گا۔ اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو تب یہ مال ذوی الارحام کو دے دیں گے۔ ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام کی تفصیلات اور تعریفیں آگے آ رہی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم نے بات کی کہ خلاصۃ المیراث میں موانع ارث سے متعلق بات ہوگی، تو موانع ارث 4 ہے۔
کیا مطلب کہ کسی وارث کا کسی ایسے سبب کی وجہ سے محروم ہو جانا جو خود اس کی ذات میں ہو، یہ منع کہلاتا ہے، اور وہ سبب جس کی وجہ سے وہ محروم ہوا ہے اسے مانع کہتے ہیں، اور وہ وارث محروم کہلاتا ہے۔ تو یہ موانع جو ہے، معنی جو ہے وہ چار ہیں۔ نمبر ایک، غلامی۔ نمبر دو، قتل، یعنی اگر کسی نے اپنے وارث کو قتل کر دیا، مورث کو قتل کر دیا، تو وہ وارث، قاتل وارث جو ہے وہ وراثت میں حقدار نہیں۔ نمبر تین، اختلاف دین، کہ مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ نمبر چار، اختلاف دارین، یعنی ملکوں کا مختلف ہونا، ایک پاکستان کا رہنے والا ہے، دوسرا امریکہ کا رہنے والا ہے، یعنی ایک کافر ذمی ہو اور دوسرا حربی ہو، یا ایک کافر دارالحرب یعنی کفریہ ملک میں رہتا ہو اور دوسرا کافر جو ہے وہ بھی دارالحرب یعنی کفریہ ملک میں رہتا ہو، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف دارین جو ہے وہ کفار کے درمیان وراثت سے مانع ہے، مسلمان ایک دوسرے کے وارث ہوں گے اگرچہ ان میں اختلاف دارین بھی پایا جاتا ہو۔ ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، ان کو آسان عربی زبان میں یاد کرنے کے لیے یہ مختصر ترتیب ہم نے دی ہے۔ المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث، پہلی بحث میراث کے خلاصے سے متعلق ہے۔ وفیہ ثلاثۃ مباحث، اور اس میں تین مباحث ہے۔ نمبر ایک، الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے فرمایا، تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبہ، کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کے ساتھ ترتیب وار چار حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ الاول يبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ نمبر ایک، میت کی تجہیز اور تکفین بغیر کسی فضول خرچی اور بغیر کسی کنجوسی کے کی جائے۔ نمبر دو، ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، کفن اور دفن سے بچے ہوئے میت کے مال سے پھر میت کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ نمبر تین، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدین، پھر قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کی تہائی سے وصیتیں نافذ کی جائیں گی۔ نمبر چار، ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامہ، پھر بقیہ مال ورثہ کے درمیان کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر دو، ترتیب و تقسیم الترکہ، اب ترکہ کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فیبدأ باصحاب الفرائض، تو وراثت کی تقسیم اصحاب الفرائض سے شروع کی جائے گی۔ وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، اور اصحاب الفرائض سے مراد وہ وارثین ہے جن کے لیے قرآن پاک میں، حدیث مبارکہ اور اجماع امت میں حصے مقرر ہیں۔ ثم بالعصبات، پھر عصبات سے تقسیم شروع ہوگی۔ والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال،
اور عصبہ وہ وارث ہے جو اصحاب الفرائض سے بچے ہوئے مال کو لے لے، اور اگر عصبات اکیلے ہوں یعنی ذوی الفروض نہ ہوں تو مکمل مال لے لے۔ ثم الرد على ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقهم، پھر نسبی اصحاب فرائض یعنی میاں بیوی کے علاوہ پر ان کے حصوں کے مطابق مال کو رد کیا جائے گا۔ ثم ذوی الارحام، پھر یہ مال ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا۔ موانع الارث اربعۃ، موانع ارث چار ہے۔ الرق والقتل واختلاف الدینین والدارین۔ الرق غلامی، والقتل قتل، اور دینوں کا مختلف ہونا اور دارین کا مختلف ہونا۔ یہ جو عربی عبارت ہے اس کو زبانی یاد کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔